تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا۔ اس کی بارگاہ ناز میں حاضر کو ہونا تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا۔ تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکل پائے جس میں پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا۔ آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا، جہاں بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جا یہ جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلا۔ کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا۔ آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا، حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، پھر توبہ کا۔ کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہا جاؤ بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تمہارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ، سود کا دھندا کر پائے۔ کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے بھی کھیل رہے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے، جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہے۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب۔ کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی۔ مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ۔ میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ۔ باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا خیر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے، فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا، جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا، ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے، ایک پوچھنا سمجھ آ رہی ہو بات، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے
سونا لے کے آیا ہے, چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے, کہ نقد پیسے لایا ہے, یہ پوچھ لینا. جو آئے دے باتیں پوچھنا, ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں, لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا, جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دی باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں. اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا, بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا, اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا, میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے, بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو. میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو, آتا رہو, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, خیال کرتا تھا, محنت کرتا تھا, نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا, کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا, یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو, یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا, مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. ٹانگیں کانپ گئی, یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں, ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتے فٹافٹ بول پڑا, کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے, اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میں نے یا وہ دوسرے کدھر ہیں. تو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا, تو آیا کرتا تھا, تو توبہ کرتا تھا, تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا, پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح, خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا, یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ, ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیاح ہو جاؤں گا, تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک. وہ کہتا فوراً آ, اپنی منصوبہ بندی بدلے, رحمت الہی کی جانب توجہ کرے, اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے, اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے, اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے, اس کے فضل پہ کرے, اس کے کرم پہ کرے, اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے, وہ میرے دوست ہے, ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے, کہتے میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ, تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا, تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا, تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے, دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا, بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, لکھنے والے بھی, لانے والے بھی, بیچنے والے بھی, کتنے بڑے مجرم ہیں, صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے, اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے. یہ تیری توبہ ہے.
اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا۔ میرے بھائی، رحمت الہی آواز دیتی ہے کہ طرف رجوع کریں، دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئے۔ یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا۔ حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھے گئے کہ دوسرا مجدد الثانی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے۔ بزرگوں نے کبھی نہیں کہا تو جدوجہد تو کر۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو پروگرام تو بنا، آگے کی طرف تو سفر کر۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے، جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا، جن میں ہم الجھے ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے، تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ تویز نہیں ہوتے، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے، پھونک مارے صحیح کر دے، حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں۔ اور ویسے بھی دم دروز تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں، مصر سے آیا ہو دم کرانے، شام سے دم کرانے آیا ہو۔ میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا، نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا ہے۔ دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے، ذلی چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا، خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا۔ تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی، وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی۔ عام دام پر سے مطلب کھری توبہ، سچی توبہ۔ اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پوچھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو، اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ کے آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا، اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہے، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے لگا، سوچنے لگا اب موت آئے گی، اب مر جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا۔ پھر نبی پاک سے آبا سے پوچھتے بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راز ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اس سے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستائے فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ کو۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کرے امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہے، یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی۔ میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی تھی، عالم ساری رات، یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں۔ جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی۔ تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ پر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے، تو درجہ پھر بھی عالم کا
زیادہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے، تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں۔ میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں، اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لیں، کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو جائے، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا پورا نہیں بنتا، ابھی وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام، اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں۔